بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے ایک بہت مفکر ہیں، عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بین المذاہب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے اسپین گیا، اور وہاں جہاں میری رہائش تھی وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی میرے ساتھ وہ اس رہائش میں موجود تھے۔ تو ایک دن صبح جب سب تیاری کر رہے تھے تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ جو سارے مذہبی رہنما ہیں اور مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنی خاص وضاقتہ اور اپنے لباس پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہندو صاحب تھے انہوں نے اپنے چہرے پر ایک غازہ سا ملنے کی اور کچھ رنگ لگانے کی کوشش کی اور پھر ایک خاص قسم کا لباس زیب تن کی۔ جو عیسائی راہب تھے انہوں نے اپنے لیے ایک بڑا سا چوغا بنایا ہوا تھا اور ایک بڑی سی شریف وہ گردن میں لٹکا رکھی تھی۔ ایک سکھ صاحب تھے، انہوں نے کئی گز لمبا ایک کپڑا جو کلف شدہ تھا، 2-3 افراد کی مدد سے اس سے ایک پگڑی اس کو درست کیا، بنایا اور اس کو سر پر سجایا۔ اور اسی طرح کچھ علماء تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بھی جبہ و دستار سجا کر اس محفل میں شرکت کرنے کی کوشش کی۔ گویا ہر ایک ممتاز نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک اپنے وجود کو ایک مذہبی تشخص دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کے نام بھی ایسے تھے کہ ان کے سابقے اور لاحقے وہ موجود تھے، اور اس میں ان کا ایک شان اور ایک تقدس وہ ان سے ٹپک رہا تھا اور نظر آ رہا تھا۔ تو کیا یہ ایک مذہبی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو یا کسی بھی مذہبی شخصیت کو اپنے آپ کو عام لوگوں سے، ان کے لباس سے، ان کی پوشاک سے، ان کی نشست و برخاست سے الگ نظر آنا چاہیے اور محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مقدس شخصیت ہے، اور تقویٰ جیسے کہ وہ ان سے ٹپک رہا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی بلند پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ اس سوال کو لے کے جب ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لباس کے حوالے سے سورہ اعراف میں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری کیا ساری بنی آدم کی رہنمائی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے لیے زینت پیدا کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی یہ اختتامی کلمہ بھی جوڑ دیا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ ظاہری ستر پوشی اور زیب و زینت کی ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کے وقار میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ لباس کے حوالے سے، پوشاک کے حوالے سے اس کا پورا اہتمام کرے۔ لیکن کیا اسے دوسرے انسانوں سے الگ نظر آنا چاہیے؟ تو یہ شریعت کا منشا نہیں ہے، اس کو قطعاً دوسروں سے الگ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے یہ لباس التقوی ذالک خیر کی بات جو کی گئی، یہ ایک اخلاقی وجود کا لباس ہے، جس سے حیا مراد ہے، جس سے خشیت مراد ہے، جس سے عاجزی مراد ہے، یعنی تمہاری اصل زینت اور تمہارا اصل مقام اور تمہارا اصل اللہ کے سامنے جو وجود ہے وہ تمہارا اخلاقی وجود ہے، اور اس کو اگر مزین کرنا چاہتے ہو، اس کو اگر بہترین لباس پہنانا چاہتے ہو تو وہ تقوی کا لباس ہے، وہ حیا کا لباس ہے، وہ عاجزی تمہارے اندر ہو، وہ تمہارے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں، خشیت کی، رب کے خوف کی، تو تب وہ لباس یعنی وہ جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور اگر یہ تقوی کا لباس اس کو ہٹا دیا جائے، اخلاقی وجود کے اس لباس کو ہٹا دیا جائے، تو پھر ایک پورا امکان ہے کہ انسان کے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ آ جائے۔ اور غرور، تکبر اور گھمنڈ کی کئی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی سب سے مضر اور سب سے زیادہ خطرناک جو بنیاد ہے وہ پارسائی کا گھمنڈ ہے کہ میں شاید کسی سے بہتر ہوں یا سب سے بہتر ہوں، یا علم کا غرور اور تکبر ہے کہ شاید میں جو جانتا ہوں یہ باقی لوگ نہیں جانتے۔ ہم اگر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہاں یہ چیز بالکل ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ وہاں ظاہری حلیے کی بنیاد پر کسی کے ایمان کو نہیں ناپا جاتا تھا، کسی کے تقوی کو ناپنے کے لیے اس کی ظاہری شکل و صورت یا اس کے لباس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا تھا، یہ سرے سے
چیز وہاں پر بحث ہی موجود نہیں تھی۔ اسی لیے وہ حضرت حسن بصری جو مشہور تابعی ہیں، ان کا وہ قول کہ لیس الایمان بالثمن ولا بالتحلی ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، کہ ایمان کسی تمنا کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے کاش میں مسلمان ہو جاؤں، کاش میں مومن ہو جاؤں، اور نہ کوئی مخصوص حلیہ اختیار کرنے کا نام ایمان ہے، بلکہ یہ وہ پختہ عقیدہ ہے جو دل میں جاگزی ہو جائے اور عمل سے اس کی تصدیق ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جو تابعین تھے، ان کے نزدیک تو ایمان اور تقوی اس کا تعلق دل سے تھا، اس کا تعلق انسان کے اخلاقی وجود سے تھا، اور لباس میں اس کا اظہار وہ نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اس سے کسی کو ناپ سکتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں ہم لباس کی بنیاد پر یا وضاقتہ کی بنیاد پر یا جبہ و دستار کی بنیاد پر یا داڑھی کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کی کمی اور بیشی کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو بڑا ولی اللہ اور کسی کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس کا تعلق اصل میں تمدن سے ہے، اور تہذیب اور تمدن کا یہ فرق جب تک ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس موقع پر اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام ہمیں تہذیب دیتا ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک امبریلا، ایک چھتری، جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اصول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصول دیتے ہیں، حلال اور حرام کے اصول دیتے ہیں، حدود متعین کرتے ہیں۔ اس تہذیب کی چھتری کے نیچے کئی تمدن وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ تمدن علاقائی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ تمدن وقتی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آج کا تمدن 100 سال بعد کے تمدن سے مختلف ہوگا، 100 سال بعد کا تمدن اگلے 1000 سال بعد کے تمدن سے مختلف ہوگا۔ تمدن میں تبدیلی آتی رہتی ہے، علاقے کی بنیاد پہ بھی، وقت کی بنیاد پہ بھی، لیکن ان تمدنوں کو اسلام کی اس تہذیب کی چھتری کے نیچے ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، کھانے کے لیے اسلام نے کچھ اصول دیے کہ یہ چیزیں یہ حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کھانے کا ایک تمدن وہ ہر جگہ کا مختلف ہے۔ عرب کے لوگ وہ اونٹ کا گوشت پسند کرتے ہیں، اونٹنی کا دودھ پسند کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے لوگ وہ گائے کا گوشت پسند کرتے ہیں، بھینس کا دودھ اور گوشت پسند کرتے ہیں۔ وہ ان کا تمدن ہے، یہ ہمارا تمدن ہے۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے بھی عرب کے معاشرے کی اپنی ضروریات ہیں، ان کا اپنا موسم ہے، ان کی اپنی جو جسمانی ریکوائرمنٹس ہیں، اور چائنا کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے جو کہ ایک سرد ملک ہے تو ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوں گی، ان کی اپنی ضروریات ہوں گی۔ اسی طرح پسند اور ناپسند بھی مختلف ہو سکتی ہے لباس کے حوالے سے اور زینت کے حوالے سے، لہذا ان سب کو کسی ایک خاص لباس کا پابند کر دینا، ان سب کو کسی ایک خاص وضع قطع کا پابند کر دینا، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، اسلام کی آفاقیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہر علاقے کا اپنا تمدن ہوگا، اپنا ذوق لباس ہوگا، اپنا ذوق طعام ہوگا، تو اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور اس کو چند اصولوں کا پابند کرتا ہے۔ لباس کے معاملے میں بھی ہے، لہٰذا اسلام اس چیز کو قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے کہ لباس کی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کیا جائے معاشرے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی اجنبی محفل میں داخل ہوتا تو وہ جب لوگ موجود ہوتے تو لباس کی بنیاد پر یا نشست کی بنیاد پر اس کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہوتا کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اسے لوگوں سے پوچھنا پڑتا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، کون ہے، اور بتایا جاتا کہ وہ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے لیے کوئی خاص نشست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں فرمائی تھی کہ کوئی اونچا مسند ہو، کوئی تخت بیٹھا پڑا ہوا ہو اس پر آپ تشریف فرماؤ، یا کوئی خاص وضع قطع آپ نے اختیار فرمائی ہو کہ جو کسی اور کی نہ ہو اور لوگ پہچان لیں کہ ہاں یہ پیغمبر ہیں یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی لباس اختیار کیا اور وہی نشست و برخاست اختیار کی جو ایک عام مسلمان کی تھی مدینہ کے اندر۔ لہٰذا ایک مسلمان چاہے وہ عالم ہو چاہے عامی ہو، اسے لباس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی لباس کی بنیاد پر کسی کو کہنا چاہیے کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ پکا اور سچا مسلمان۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب ایک نوجوان مسجد میں جاتا ہے اور اس نوجوان نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس نوجوان نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے ٹوپی نہ پہنی اور صف میں کھڑا ہو جائے تو لوگ اسے اپنی آنکھوں سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنت
کا جو ٹرو اسپرٹ ہے اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سرے سے قابل اعتنا ہی نہیں ہیں، اور اس پر نہ بحث کرنی چاہیے اور نہ کسی کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ دیکھیں یورپ کے اندر بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، انگریزوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کا قومی لباس ہی وہ پینٹ شرٹ ہے، ٹراؤزر ہے۔ کیا ان کے لیے یہ تقاضا ہے کہ مسلمان ہوں گے تو وہ اپنے لباس کو چینج کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اپنے لباس کو اپنا سکتے ہیں، اور اس لباس میں بہرحال یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ سطر کی حدود کو پورا کرنے والا ہو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ وہ حدود اگر پوری ہو رہی ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹراؤزر پہنتا ہے، کوئی عبایا پہنتا ہے، کوئی لمبا چوغا پہنتا ہے، قمیص پہنتا ہے، کوئی کرتا پہنتا ہے، کوئی دھوتی باندھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اگر سطر کی حدود کو پورے کرنے والے ہیں تو اسلامی لباس ہیں۔ لباس کی بنیاد پر کسی کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔